میری شادی کو اتنا عرصہ نہیں گزرا تھا جس کے باعث مجھ میں ابھی بھی بہت جھجک باقی تھی۔ میری شادی کو محض ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے۔ مجھے اپنے کمرے سے نکلنے میں بہت شرم آتی تھی کیونکہ ہر روز میرے سسر دھوتی پہنے صحن میں لیٹ جاتے تھے۔ میں انہیں باہر ایسا دیکھ واپس کمرے میں الٹے قدموں لوٹ جاتی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا کہ میں نے اپنے مائکے میں کبھی بھی اپنے بھائیوں یا اپنے باپ کو ایسے کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دھوتی کی وجہ سے میرے سسر کا آدھا تن برہنہ رہتا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ ان کو ان کی بیوی، بیٹا، بیٹی کوئی بھی اس چیز سے منع نہیں کرتا تھا، یا شاید ان سب کو اس بات کی عادت ہو چکی تھی۔ میں نئی نئی تھی، اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں یہ بات کسی سے بھی شیئر کر لوں۔ میں نے کئی بار ایسا سوچا تھا کہ میں یہ بات اپنے شوہر سے بول دوں، لیکن میں انہیں یہ بات بولتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں یہ بات اپنی نند کو بتا دوں، لیکن میں خاموش ہو گئی کیونکہ وہ ان کے باپ تھے۔ انہیں یہ بات میری برا بھی لگ سکتی تھی، اس لیے میں جھجک کی وجہ سے یہ بات کسی سے بول بھی نہیں پاتی تھی۔ کیونکہ میری شادی کو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ہر روز ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بعض وقت میرا دل چاہتا تھا کہ ان کے منہ پر جا کر یہ بات بول دوں کہ ابا آپ یہ پہن کر اندر لیٹ جایا کریں، لیکن اتنی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں تو جھجک کی وجہ سے کمرے سے نکل نہیں پاتی تھی، یہاں تو میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ پہل تو مجھے غصہ ہوا اور میں خود سے تہیہ کر لیا کرتی تھی کہ ایسا ضرور کروں گی، اور ہمت کر کے آگے بھی بڑھتی تھی، لیکن مجھے ایک دم سے خوف آنے لگتا تھا اور میں پیچھے ہو جاتی تھی۔ میرے دل میں ایک بات بہت بار آئی تھی کہ اگر میں نے کوئی بھی الٹی بات کی تو یہ سب غلط بات ہو جائے گی، کیونکہ یہ میرا نیا سسرال تھا۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری بات بری لگ جاتی۔ میں نے دیکھا تھا میرا شوہر اور ان کی بہنیں سب میرے سسر کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی ایک پکار پر دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ ایسے میں اگر میں کچھ بھی ان کے خلاف بولتی تو سب یہی کہتے کہ ابھی سے آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آتے ہی سسر کی شکایت لگانی شروع کرتی۔ سسر کو تو کوئی کچھ نہیں بولتا، سب کی نظروں میں ہی بری بن جاتی۔ اسی لیے میں خاموش رہی اور خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اسی لیے میں ڈر جاتی تھی اور کچھ نہیں تھا کہتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا سسرال میں سب کچھ برداشت کرتے ہوئے چلنا ہے، یہ چیز میری ماں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دی تھی۔ اس کی وجہ سے میں کسی سے بھی اپنے اس دکھ کو شیئر نہیں کر پاتی تھی، بس خاموشی سے اپنے ہونٹ سی لیتی تھی۔ دیر سے کمرے سے نکلنے پر میری ساس مجھے بہت سناتی تھی اور بہت ڈانٹتی بھی تھی، لیکن میں ان کی ڈانٹ کو خاموشی سے سن لیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ان کو یہ بولا کہ میں آپ کے شوہر کی وجہ سے ہی اپنے کمرے میں بند رہتی ہوں، اس پر بھی 100 باتیں ہونی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا ماحول ذرا بھی ڈسٹرب ہو میری وجہ سے، اور میرا شوہر میرے سے ناراض ہو جائیں۔ مجھے ان سب چیزوں سے بہت خوف آتا تھا، اسی لیے میں خاموشی سے اپنی ساس کی ساری باتیں برداشت کر لیتی تھی۔ ویسے ان کو ڈانٹنا بھی وجہ تھا، وہ کام جو دن کو ہوتے تھے اب وہ شام میں بھی مکمل نہیں ہو پاتے تھے، اس لیے وہ بہت غصہ کرنے لگی تھی۔ بنا کچھ سوچے، بنا یہ دیکھے پرکھے کہ غلطی کس کی ہے، وہ مجھے ہی سب باتوں کے لیے بلیم کرتی تھی، اور میں بھی ان کو یہ بتا نہ پاتی تھی کہ یہ سب آپ کے شوہر کی وجہ سے ہو رہا ہے، صرف یہی سوچ کر کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ لیکن اب میں بہت پریشان اور عاجز آ گئی تھی ان کی اس حرکت سے۔ روز ساس کے تانوں نے میری جان کھا لی تھی اور میرے کان پک گئے تھے۔ میرے سسر کو بالکل بھی شرم نہیں تھی، اور وہ ہر روز یہی کرتے تھے، دھوتی پہن کر لیٹ جاتے تھے۔ ان کو اتنی سی بھی شرم نہیں آتی تھی کہ گھر میں اب جوان بہو ہے، اس کا ہی خیال کر کے یہ حرکت نہ کریں، لیکن وہ مجھے بالکل فراموش کیے ہوئے تھے اور دھوتی پہنے دھوپ سینکتے رہتے۔ شروع کے دن تو میرے بہت اچھے گزرے تھے، لیکن بعد میں یہ حرکت ان کی میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ میں بعض اوقات دل ہی دل میں سوچتی کہ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں بولوں گی کہ یہ ایسا صحن میں نہ لیٹا کریں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں میرا شوہر میری یہ بات سن کر غصہ نہ کریں کہ تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے، اور تم کون ہوتی ہو میرے باپ پر پابندی لگانے کی۔ یہ منفی سوچ میرے ذہن میں بہت بری طرح سے قابض تھی، جس کے باعث مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ میں کوئی بھی بات ان سے کر پاؤں۔ ویسے بھی مجھے کوئی لو میرج تھوڑی تھی، جیسا میرا دل چاہا میں بولوں، جو دل میں آئے کروں۔ میری شادی ایک ارینج میرج تھی، اس میں مجھے اپنے شوہر اور اپنے سسرال سے ہر بات کا احترام سر جھکا کر کرنا تھا۔
इसी लिए मुझे थोड़ा झुक कर चलना था और यही वजह थी मैं खामोशी से सब कुछ सह रही थी। मैं किसी भी सूरत अपनी माँ का सर नहीं झुकाना चाहती थी। अगरचे मैं हिम्मत कर भी लेती बात करने की, लेकिन मेरे शौहर गुस्सा के बहुत तेज थे। मुझे इनके गुस्से से बहुत डर लगता था। मैं इतने दिनों में ये तो समझ ही गई थी कि इनके लिए इनकी फैमिली बहुत ज़रूरी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अपने माँ-बाप, बहन-भाई के ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और यही बात मुझे डरा कर रख देती थी, जो मैं अभी तक बोल नहीं पाती थी। और इसी वजह से मैंने उनसे ये बात करने से गुरेज़ किया। लेकिन इस बार मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं अपने शौहर से इस बात की शिकायत ज़रूर करूँ, क्योंकि मेरी सास अब बहुत गुस्सा से मेरे साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन हर बार सोचकर ही रह जाती थी। बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वक़्त गुज़रता गया और यही होने लगा। मेरी सास दिन-ब-दिन बहुत गुस्सा करने लगी थी। मुझे अब किसी की भी बातें बर्दाश्त नहीं होती थीं। वजह मेरी तबीयत की निढाली थी। पहले-पहल तो मैं अपनी सास की बातें सुन लेती थी, लेकिन अब मुझसे किसी की भी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। मेरे शौहर भी कोई बात करते, मैं तिनक कर जवाब देने लगी थी। ऐसे ही एक दिन मामूल के मुताबिक मैं देर से कमरे से निकली। वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ससुर साहब का बाहर धोती में होना था। मैं जैसे ही किचन में दाखिल हुई, मेरी सास मुझ पर चीखने-चिल्लाने लगी कि आज तो इनका बस नहीं चल रहा था, मेरा सर ही फाड़ देती। लेकिन लिहाज़ किए अभी तक हाथ नहीं उठाया था। लेकिन वो अपनी ज़ुबान की मार से मेरा दिल छलनी कर रही थीं। वो भी मुझे मेरी माँ जैसी ही अज़ीज़ थीं, इसीलिए मैंने इनको कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया था। खामोशी से उनकी हर बात को सुन लेती थी, लेकिन अब वो मेरी हकीकी माँ की तरबियत पर बात करने लगी थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ससुराल में रहने की तमीज़ नहीं सिखाई, इसलिए उसने ये नहीं बताया कि किस वक़्त उठना है, क्या काम किस वक़्त शुरू करके मुकम्मल करना है। वो बोलती जा रही थी और बर्तन पटक रही थी। मेरी बस अभी तक यही था। मैं एकदम गुस्से से फट पड़ी। कोई भी औलाद हो अपने माँ-बाप के लिए इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस तरीके से मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और गुस्से में उनसे बोल गई थी। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं वक़्त से पहले आपको इस किचन में नज़र आऊँ, लेकिन ससुर जी की वजह से मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती हूँ। उन्होंने मेरी जानब देखते हुए हैरान से लहजे में कहा, "क्या मतलब है बीबी तुम्हारा?" मैंने कहा, "आपके शौहर धोती पहनकर बाहर बैठे रहते हैं, जिसके बायस मुझे शर्म आती थी और मैं बाहर कदम नहीं रखती थी।" उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा, "इसमें क्या बड़ी बात है? वो बस धोती में तो होते थे, इनमें शर्म की क्या बात है?" मैं फ़ौरन बोली, "इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि वो आपके मिज़ाजी खुदा हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक बाप के जैसे हैं और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। नहीं, मुझे शर्म आती है। आप इनसे बोल दें वो ऐसे ना बैठा करें। मैं वक़्त से पहले बाहर आ जाया करूँगी।" उन्होंने मेरी जानिब संजीदगी से देखा और कहा, "तुम्हें फ़राज़ ने अभी तक कुछ नहीं बताया, यानी तुम्हारे ससुर के बारे में?" उन्होंने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो मैं इनके जवाब में सर नफ़ी में हिला सकी और संजीदगी से सर हिलाते हुए बोली, "तो ये बात थी, अगर इतने दिन से तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता है कि वो किसी वजह से ऐसा करते हैं। अब तुम चाहती हो कि तुम्हें वजह पता चले कि तुम्हारे ससुर जी ऐसा क्यों करते हैं। तो कल सुबह उठकर देख लेना, वो क्यों ऐसे लेट जाते हैं, कल मैं इनकी धोती छिपा दूँगी। तुम इस राज़ के तुम इस राज के पीछे की सच्चाई जान लेना।" वो बोलकर किचन से खामोशी से चली गई। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी। मैं अजीब से मुझे अजीब सा लग रहा था, ये क्या बोल रही हैं? वो तो ये बात बोलकर जा चुकी थी, लेकिन मैं इनकी पुश्त को ही हैरान निगाहों से देखती रही कि इस बात में भी भला क्या राज हो सकता है। लेकिन मैं भी सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। और जैसे ही सुबह हुई, मैं फ़ौरन कमरे में से निकली। प्लान के मुताबिक मेरी सास ने मेरे ससुर की धोती छुपा दी थी। अब तुम चाहती हो कि तुम्हें वजह पता चले कि तुम्हारे ससुर जी ऐसा क्यों करते हैं, तो कल सुबह उठकर देख लेना, वो क्यों ऐसे लेट जाते हैं। कल मैं इनकी धोती छुपा दूँगी, तुम इस राज़ के पीछे की सच्चाई जान लेना। वो बोलकर किचन से खामोशी से चली गई। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी। मुझे अजीब-सा लग रहा था कि ये क्या बोल रही हैं। वो तो ये बात बोलकर जा चुकी थीं, लेकिन मैं इनकी पुश्त को ही हैरान निगाहों से देखती रही कि इस बात में भी भला क्या राज़ हो सकता है। लेकिन मैं भी सुबह होने का इंतज़ार करने लगी और जैसे ही सुबह हुई, मैंने फ़ौरन कमरे से बाहर निकली। प्लान के मुताबिक मेरी सास ने मेरे ससुर की धोती छुपा दी थी और जैसे मैंने इनकी जानब निगाह उठाकर देखा, मेरे चारों तबक रोशन हो गए। ऐसा महसूस होता था जैसे आसमान सर पर आन गिरा हो, कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। मेरी ससुर धोती के बगैर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही थी।
ہر جگہ ایسا عموماً ہوتا تھا کہ لڑکی کی پڑھائی مکمل ہوئی نہیں کہ اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہونے لگا تھا۔ مجھے پڑھائی مکمل کیے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے رشتوں کی لائن میرے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو میں نے پڑھائی مکمل کی ہے اور یہ سب اتنی جلدی۔ میری امی نے میرے بارے میں ابھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس قدر رشتے آنے کی وجہ سے وہ میرے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ پرانے خیالات کی تھیں، ان کا یہی کہنا تھا کہ رشتے آنے کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رشتے آنے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور اسی چیز سے میری امی بہت ڈرتی تھیں۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میری بھی کہیں بات ٹھہر جائے، اور یہی سوچتے ہوئے اب جو بھی رشتے آتے اس کی چھان بین بھی ضرور کرتی، اور میں ان کو بہت الجھن سے دیکھتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میرے شوہر کا رشتہ میرے لیے آیا۔ میری ماں نے جیسے ہی ان کی چھان بین کی تو وہ لوگ میری ماں کے مطابق بہت اچھے نکلے، اور انہوں نے دوسری ملاقات میں ہی میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنی امی سے بہت جھگڑا کیا، ان سے کہا میں ابھی کسی بھی چکر میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں، میں ابھی شادی جیسے مسائل کو نہیں جھیل سکتی، لیکن انہوں نے میری کسی بھی بات کو اہمیت نہیں دی اور میری شادی میرے شوہر سے کروا دی۔ میں بالکل گم سم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریاں بھی بہت کڑے دل کے ساتھ کی تھیں، لیکن رخصتی کے وقت میری ماں نے جو الفاظ مجھے کہے تھے ان کو سن کر میں کسی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہر بیٹی کو اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر دوسرے گھر جانا ہی پڑتا ہے، اس لیے اس میں گم سم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے ماں باپ نے اپنی زندگی میں تمہیں اپنے گھر کا کر دیا۔ کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بنا ماں باپ کے گھر سے بھائیوں کے سائے میں رخصت ہوتی ہیں۔ تم تو خوش نصیب ہو جو تمہارا باپ تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہا ہے، اور تم کون سا ہمارے لیے مر جاؤ گی یہ، یا ہم تمہیں تھوڑی بول رہے ہیں کہ یہاں سے ڈولی اٹھ گئی ہے تو جنازہ شوہر کے گھر سے اٹھے گا، تم آتی جاتی رہنا جب تمہارا دل چاہے۔ میں یہ باتیں سن کر کسی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی اور خوشی خوشی گھر کو آ گئی تھی۔ میرا استقبال بہت اچھا ہوا تھا اور مجھے چند ایک رسم کے بعد کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ میرے شوہر نے کمرے میں آ کر بہت اچھے سے مجھ سے بات چیت کی تھی۔ پیار کے بول بولنے کی بجائے انہوں نے چھوٹتے ہی مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں، اور سب سے پہلے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ میرے لیے میرے بہن بھائی اور ماں باپ بہت اہم ہیں، ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہتے میں۔ اس لیے میں پہلے دن سے ہی ہوشیار ہو کر رہنے لگی تھی کہ سسرال میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کی غلطی کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور اپنے کیے وعدے اور عہد کے تحت میں چند دن میں ہی سب کا دل جیت گئی تھی۔ نندے بھی مجھ سے بہت اچھے سے بات چیت کرتی تھیں اور دیور بھی بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتے، اور میری ساس کی بھی ساری ذمہ داریاں میں نے اپنے سر لے لی تھیں۔ لیکن وقت کا کیا ہے، وقت ایک جیسا تھوڑا رہتا ہے۔ وقت گزرا اور میری زندگی کا برا وقت شروع ہوا جب میرے سسر باہر صحن میں دھوتی پہن کر لیٹنے لگے۔ میرے لیے یہ چیز بہت معیوب تھی کیونکہ میرے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ سب لوگ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ کی زیبتن کرتے تھے، اور یہاں آ کر میں نے جب اپنے سسر کو اس طریقے سے دیکھا تو مجھے بے حد شرم آئی۔ یہ میرے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، مجھے بہت پریشانی ہونے لگی تھی۔ شروع میں سب کچھ اچھا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میری زندگی خراب ہو گئی تھی۔ میری زندگی اچیرن ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ جان کر ایسا کرتے ہیں یا پھر ان سے ایسا ہو جاتا ہے۔ شادی کی شروعات کے دنوں میں تو مجھے بہت ہی پریشانی ہو گئی تھی، لیکن میں کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ یہ میری ارینج میرج ہوئی تھی۔ اگر لو میرج ہوتی تو میں اپنے شوہر سے اس بات کو لے کر لڑائی کر لیتی، لیکن میں بے بس تھی۔ دن گزر جاتا تھا، میں شام کی ایک باہر آتی تھی۔ مجھے سب چیزوں کا اندازہ تھا، یہ سب چیزیں بہت بری ثابت ہو رہی ہیں میرے لیے، لیکن میں مجبور تھی۔ میں ایسے کیسے اپنے سسر کو اس حالت میں دیکھ کر باہر آ جاتی، لیکن کوئی بھی میری اس چیز کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ میری ساس دن بدن مجھ پر چڑچڑا رہی تھی کیونکہ انہیں بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ جو کام میرے کرنے کے ہوتے تھے بیچاری کو کرنے پڑ رہے تھے۔ مجھے بھی افسوس ہوتا تھا کہ ان کی عمر ایسی ہے کہ انہیں آرام کرنا چاہیے، لیکن میری وجہ سے وہ دن رات کام کرتی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو غصہ بھی آتا ہے۔ میں کیا کرتی، میں خاموشی سے گردن جھکائے ان کی ہر بات کو برداشت کرتے ہوئے سن لیتی تھی۔ لیکن کب تک؟ میری بھی ایک حد تھی، میں برداشت کرتے کرتے اب تھک چکی تھی۔ انہوں نے جتنے تنفر سے مجھے میری ماں کے تانے مارے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں کیا ری ایکشن دوں، مجھے اتنا غصہ آیا تھا، میں خود بے قابو ہو گئی تھی اور میں نے پلٹ کر انہیں بے اختیار آج جواب دے ہی دیا تھا۔
और इनसे सवाल कर ही लिया था कि आपके शौहर इस तरीके से क्यों करते हैं। वो जानते नहीं हैं कि जवान बहू घर में है, इसे कमरे से बाहर निकलना है। वो मेरे कमरे के सामने ही धोती पहनकर बैठ जाते हैं। क्या इन्हें शर्म नहीं आती है? मैंने बहुत गुस्से से ये बातें कही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था उनका ये कहना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी अच्छी तरबियत नहीं की है, तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाई है। वो पल में मेरा शुरू का किया हुआ सब कुछ भूल गई थी। चंद दिन मेरी लापरवाही की इतनी बड़ी सज़ा दे रही थी कि वो मुझे खड़े होकर इतनी बड़ी-बड़ी बातें सुना रही थी। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था और जैसे ही मैंने उनके सामने अपनी ये पेशकश रखी कि आप अपने शौहर को कहें कि वो इस तरीके से धोती पहनकर ना बैठा करें, तो उन्होंने ऐसी अजीब बात कही कि मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। वो कहने लगी कि मैं रात को ही इनकी धोती छुपा दूँगी और जो ये राज़ है कि वो क्यों बैठते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी आँखें यकदम चमकी थीं कि ये क्या बात बोलकर गई हैं। मेरे कान खड़े से हो गए थे। ऐसा क्या मुमकिन है कि वो किसी कारण की वजह से धोती पहनकर बैठते हैं? मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थी। मेरी रात यही सोचते-सोचते आँखों ही आँखों में कट गई थी। मेरे शौहर ने भी मुझसे रात को दरियाफ्त करने की कोशिश की थी कि तुम बहुत गुमसुम हो, चुप-चुप सी महसूस हो रही हो, कुछ हुआ है क्या? दिन में अम्मी भी बहुत खामोश हैं, कोई वजह है क्या? मैंने इनकी जानिब देखते हुए इन्हें आराम से जवाब दिया था, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही वो खामोश होंगी, उनकी तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है। मैंने टाल-मटोल से काम लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इनकी कोई भी बात पता चले। मैं मज़ीद बोली, आपको ऐसे ही वहम हो रहा है। मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा इस बात के अंदर ना घुसें क्योंकि अगर इन्हें मेरी इस बात का पता चल जाता कि मैंने उनकी माँ से बदतमीज़ी की है तो मेरा हशर कर देते। अगर इन्हें ज़रा भी ये बात की भिनक पड़ जाती कि मैंने इनकी माँ से इस कदर बदतमीज़ी से बात की है, मैं इस चीज़ की वजह से इनको कोई भी बात नहीं बताना चाहती थी। आज की रात जैसे-तैसे गुज़र गई और सुबह की पहली किरण फूटी। मेरे शौहर जब काम पर चले गए तो मैं अपनी कमरे से इस वक़्त बाहर निकली जब मेरे ससुर बाहर धोती में लेटे हुए थे। मैं बाहर निकली तो वो बगैर धोती के थे। इनके ऊपर एक चादर-सी डाली हुई थी और इनका एक साइड का पाँव बाहर निकला हुआ था। मुझे इतनी शर्म आई, मैंने यकदम ही अपनी आँखें झुका लीं, लेकिन मेरी सास मेरे करीब आकर बोली, "ऊपर निगाहें करके इनकी टाँग की जानब देखो।" मैंने जैसे ही देखा, मुझे एहसास हुआ जैसे वहाँ पर कुछ हुआ हो। मैं थोड़ा-सा करीब जाकर देखने लगी तो वहाँ पर मुझे एक दाना-सा महसूस हुआ। मैंने हैरान निगाहों से पहले सास की जानब देखा तो वो मुझसे कहने लगी, तुम्हारी शादी से पहले इनके पाँव में मसला हो गया था। उनके पाँव में एक दाना है तो डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने कहा था कि इन्हें धूप सेंकने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो धोती पहनकर सेहन में लेटते हैं। इन्हें इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। दर्द की वजह से वो सारी-सारी रात सो नहीं पाते और तुम शर्म में कर रही हो इनसे, वो तो खुद बेचारे किसी से क्या बात करेंगे। वो तो खुद माज़ूर हैं, चल भी नहीं पाते, तुम्हारा शौहर इनकी तीमारदारी करता है। मुझे तो हैरत है कि अभी तक तुम्हें फ़राज़ ने भी कुछ नहीं बताया। मैंने उनकी जानब देखते हुए गमगीन आवाज़ में कहा, अम्मी मुझे नहीं मालूम था कि अब्बू के साथ ये मसला है, वरना मैं कभी भी इस तरीके से बात ना करती। मैं इनको गलत समझ रही थी कि वो ज ये जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन आज बहुत शर्मिंदा हूँ मैं कि वो बेचारे अपनी तकलीफ़ की वजह से ऐसे लेटे होते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे बहुत शर्म आती है क्योंकि मैंने अपने घर में कभी भी किसी को धोती में नहीं देखा। जिस भी मर्द को देखा वो शलवार कमीज़ और पैंट शर्ट में ही दिखता था। इसलिए मुझे शर्म आ जाती थी, तो वो कहने लगी, बेटा वो तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, तुम्हें कुछ शर्म करने की ज़रूरत है। वो तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, तुम्हें कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने वक़्त पर बाहर आओ, अपने काम मुकम्मल करो और अपने कमरे में चली जाओ। बाहर घूमने-फिरने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनकी बात से मुत्तफ़िक थी, इसलिए खामोशी से सर झुका गई। मुझे खुद भी बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, मैंने बहुत गलत किया था। मैं दिन भर काम करते हुए यही बातें सोच रही थी कि आज ही मैं अपने शौहर से बात करूँगी और कहूँगी कि अब्बू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ और इनका इलाज भी करवाएँ। रात को जैसे ही मेरे शौहर आए, मैंने फ़ौरन उनको खाना दिया और जल्दी-जल्दी अपने काम से फ़ारिग हुई। उसके बाद जब हम कमरे में गए, तो मैं उनसे संजीदगी से बात करने के लिए बैठी और मैंने तमहीद बाँधे बगैर इनसे कहा कि आपको चाहिए कि आप अपने वालिद का बहुत अच्छे से इलाज करवाएँ। उनकी टाँग मज़ीद ख़राब हो जाएगी अगर हम ऐसे ही लापरवाही करेंगे। उन्होंने मेरी जानब देखते हुए हैरानी से कहा, कुछ हुआ है क्या? और तुम्हें कैसे पता चला कि अब्बू की टाँग में मसला है?
میں نے نگاہیں نیچے کر کے الف سے لے کر یہ تک ساری رویداد سنا دی۔ وہ بھی میری باتوں کو بہت سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ میں نے آخر میں ان سے یہی کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اس طریقے سے شرم نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس میں تھوڑا سا گھبرا جاتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور امی نے جب مجھ سے باتوں کی وجہ سے لڑائی کی تو میں بھی برداشت نہیں کر پائی اور میں نے انہیں جواب دے دیا۔ لیکن انہوں نے میری غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ راز مجھ پر افشا کیا۔ ویسے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے پہلے ہی ان سب باتوں کے بارے میں بتا دیتے تو میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتی۔ میرے شوہر نے میری ساری باتیں سن کر صرف اتنا کہا کہ میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ میرے ابو کا مسئلہ ہے، اور جب سے ابو چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے ہیں وہ بہت حساس ہو گئے ہیں۔ ان کو پسند نہیں کہ ان کی بیماری کے بارے میں کوئی بھی ذکر کرے، اس لیے میں تم کو نہیں بتا پایا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید امی نے تم کو بتا دیا ہو، یا شاید تم وہ خود ہی پتہ چل گیا ہو۔ میں نے اس بات کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا، مجھے پتہ نہیں تھا ایک چھوٹی سی غلط فہمی سے اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ خیر، اللہ کا شکر ہے اب تمہیں یہ عقل آ گئی ہے، اور مجھے اچھا لگا کہ تم ابو کے بارے میں فکر مند ہو رہی ہو۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ ان کو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں سسر سے شرماتی تھی اور وہ مجھ سے شرماتے تھے۔ ان کو پسند نہیں تھا کہ بہو کے سامنے ہوں یوں دھوتی پہن کر صحن میں لیٹے رہیں، اور ان کو اس بات پر بہت زیادہ شرم آتی تھی۔ ان کو یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ بہو کیا سوچے گی۔ لیکن میری ساس زبردستی ان کو فجر کی نماز کے وقت صحن میں بٹھا کر چلی جاتی تھی، اور پھر وہ سارا دن ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ کمرے میں پڑے پڑے بھی وہ بیمار رہنے لگے تھے اور اکتا سے گئے تھے، اور میں غلط سمجھ بیٹھی تھی، اور مجھے اپنی اس غلطی پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن میں اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں نے سسر کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر میں ان سے کچھ بولتی تو ان کو میری بات سے زیادہ تکلیف پہنچتی۔ اب میں اپنی ساس کو بھی منع کر رہی ہوں کہ میرے سسر کو اس بارے میں کچھ مت بتائے۔ میری ساس سمجھدار عورت تھی، وہ بھی اپنے شوہر کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کبھی بھی بات کی بھنک لگنے نہ دی۔ اسی لیے اس نے کسی بھی بات کی بھنک تک اپنے شوہر کو لگنے نہ دی۔ اب میں اپنے سسر اور اپنے گھر والوں کی بہت خدمت کرتی تھی، میں سارے کام وقت پر کر لیا کرتی تھی۔ میری ساس اب مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی، اور میرے سارے گھر والے مجھ سے بہت خوش ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے میرے شوہر کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری ساری پریشانی دور کر دی تھی اور مجھے عقل بھی دے دی تھی، اور یہ غلط فہمیاں مزید نہیں بڑھی تھیں۔ اب سب کچھ اچھا ہو گیا تھا۔ میں اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، میری پریشانی حد سے سوا تھی۔ میری نگاہیں بار بار گھڑی کی جانب اٹھ رہی تھیں، میرا دماغ بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میرے بابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری پریشانی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ وقت پر گھر آنے کے قائل تھے، لیکن آج رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ میری نگاہیں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی کہ وہ جیسے ہی آئے میں دروازہ کھولوں، لیکن وہ آنے میں نہیں دے رہے تھے، اور مجھے ویسے ہی سب کچھ خراب خراب لگ رہا تھا۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ ان کا رویہ میرے ساتھ کچھ بدلا بدلا سا تھا، اور آج ان کا اتنا دیر ہو جانا مجھے ٹینشن میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں خود ہی ان کو اس انجان شہر میں ڈھونڈنے نکل جاؤں۔ مجھے عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے، نہ جانے ایسا کیا ہوا ہوگا جس کے باعث انہیں دیر ہو گئی اتنی۔ اس وقت کا دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی، میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی، مجھے انہیں ڈھونڈنا جانا چاہیے، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں رات کے اس پہر گھر سے باہر قدم نکال لوں۔ یہ میں نہیں، میں ابھی یہی باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ڈور بیل کی آواز آئی اور میں بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگی، اور بنا سوچے میں نے جالی والا دروازہ کھولا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت بابا کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور میرے اندازے کے ٹھیک دروازے پر میرے ابو ہی موجود تھے۔ لیکن ان کے ساتھ موجود پیچھے کھڑے ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر میرا دل خوف سے کانپ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہاں موجود اس حبشی قوم سے ایک الگ ہی خوف آتا تھا۔ یہ بہت معیوب بات ہے، لیکن مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔
میں نے صرف جالی والا دروازہ ہی کھولا تھا۔ مجھے دروازے پر جمے دیکھ کر میرے ابو سمجھ گئے تھے کہ میں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی، اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ڈپٹتے ہوئے انداز میں کہا، دروازہ کھولو، نظر نہیں آ رہا میں کھڑا ہوں۔ ان کا لہجہ کافی درست تھا، اس لیے میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی نوب گھما کر دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا اور میں ایک سائڈ کی طرف ہو گئی۔ میرا جسم میں لرزہ طاری ہو رہا تھا، میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میرے ماتھے پر چمک رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر بہت خوف آ رہا تھا۔ مجھے اپنے بابا بھی ہوش میں نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی نشے میں ہوں، اس لیے مجھے زیادہ خوف آ رہا تھا۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور تھوڑا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، چائے بناؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں سر جھکا کر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آواز کافی زیادہ لڑکھڑاہٹ زدہ تھی۔ میں پیچھے سے ان لوگوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے میرے بابا ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے ان کی طبیعت بہت نڈھال نڈھال لگ رہی تھی۔ میں یہ سب سوچ کر چائے بنانے لگی۔ میرا سارا دھیان اندر بیٹھے ان تینوں افراد پر ہی تھا۔ کچھ دیر بعد چائے میں جیسے ہی ابال آیا، میں نے کپوں میں چائے ڈالی اور کمرے کی جانب بڑھی۔ مجھے اندر جاتے ہوئے خوف آ رہا تھا، کیونکہ دروازہ کھولنے کے دوران جس نگاہوں سے وہ دونوں حبشی مجھے دیکھ رہے تھے، میں اس منظر کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ ان کی نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کمرے کے اندر جاؤں، میں یہ سوچ کر کھڑی رہوں۔ میں یہی سوچ کر ابھی تک دروازے پر ہی جم کے کھڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جس میں ڈروں میں، لیکن نہ جانے مجھے کیوں خوف آ رہا تھا، بہت زیادہ۔ میری روح خوف سے کانپ رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے اندر تو ہر حال میں جانا ہی تھا، کیونکہ کسی بھی وقت ابو باہر آ جاتے، اور جس طریقے کا رویہ انہوں نے میرے ساتھ اختیار کیا ہوا تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی ڈانٹ سنوں۔ مجھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی بھوک لگ رہی تھی، اب تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بھوک بھی مر گئی ہو۔ میں نے خود میں ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر کمرے میں پہلا قدم رکھا، لیکن وہاں پر موجود ان لوگوں کی گفتگو سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ باپ جو مجھے اکیلا نہ رہنے دیتا ہو، وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہو، وہ میرے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا، میری روح فنا کر دی تھی۔ تبھی مجھے ایک دم ہی اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جیسے ہی پیچھے کی جانب گرنے لگی، ویسے ہی تینوں نے بے ساختہ مڑ کر میری جانب دیکھا۔ ان کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ بابا نے تنفر سے کہا، بہت اچھا ہوگا، تم نے ہماری ساری گفتگو سن لی، مجھے اب تمہیں بتانا نہیں پڑے گا۔ انہوں نے بولا، ان حبشیوں کو میری جانب جانے کا اشارہ کیا، اور وہ لوگ جیسے میرے قریب آئے۔ ہم لوگ پاکستان کے باشندے تھے، میں پاکستان میں ہی پیدا ہوئی تھی، میرے والد کی شادی بھی پاکستان میں میرے دادا اور دادی کی زندگی میں ہوئی تھی، لیکن مجھے دل سے ایک وقت میں پاکستان کو خیر آباد کہنا پڑا تھا، کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم لوگ مزید وہاں رہتے۔ وہاں پر میرے بابا کو کوئی بھی ایسی ڈھنگ کی جاب نہیں مل رہی تھی۔ میرے بابا اپنے ماں باپ کی بھی ایک ہی اولاد تھی، اور اتفاق سے میری امی کی بھی کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا، وہ بھی اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی۔ ہم لوگ زندگی تو بہت آرام سے بسر کر رہے تھے، لیکن کچھ آسائشوں سے ہم ابھی تک محروم تھے۔ میرے دادا اور دادی کے انتقال کے بعد ہمارا یہاں دل نہیں رہنے کا تھا۔ میرے بابا بھی بہت اداس رہتے تھے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد، اور یہاں پر کوئی مستقل جاب بھی نہیں مل رہی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ دبئی جا کر کام کریں گے، لیکن وہ مجھے اور میری ماں کو تنہا چھوڑ کر جانے کے حق میں نہیں تھے، اور کسی حد تک ان کی سوچ ٹھیک بھی تھی کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار یہاں پر نہیں تھا، جن کی وجہ سے وہ بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے راتوں رات ہی پلان ترتیب دیا کہ ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو بیچ کر یہاں سے دبئی شفٹ ہو جائیں گے اور وہاں جا کر سب کچھ دیکھ لیں گے۔ یہ ایک رسکی کام تھا، لیکن بابا نے یہ رسک لیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ہم تینوں نے جیسے ہی دبئی پر لینڈ کیا تھا، ہم لوگوں کے لیے سب کچھ نیا نیا سا تھا، وہاں کے لوگ، وہاں کی جگہ، سب کچھ نیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، لیکن بابا نے ہمت نہیں ہاری اور ہمیں لے کر آگے بڑھ گئے۔ اس دن ہم لوگوں نے اپنی رات ہوٹل میں گزاری تھی، لیکن ہمارے لیے یہ چیز بہت مہنگی پڑ گئی تھی۔ میرے بابا کا خوش قسمتی سے لک بہت اچھا تھا، انہیں اگلے دن ہی ایک ایسی جگہ پر ملازمت مل گئی جن لوگوں نے ہمیں ایک گھر بھی فراہم کیا اور ایک اچھی سیلری سے بھی بابا کو نوازا۔ ہماری زندگی میں یکدم ہی بہار آ گئی، ہمارا دبئی آنا بیکار ثابت نہیں ہوا تھا۔ شروع میں تو ہمیں ڈر تھا کہ
کہیں ہم لوگ یہاں آ کر برباد نہ ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت جلد ہی وہاں پر اپنے قدم جما لیے تھے۔ میرے بابا خوب محنت کرتے تھے تاکہ ہم سب ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکیں، اور ان کی محنت اور لگن سے ہم لوگ کچھ مہینوں میں ہی وہاں بہت اچھے سے سیٹل ہو گئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، وہی ہماری زندگی خراب ہونے لگی، کیونکہ میری امی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ان کی طبیعت اس حد تک خراب رہنے لگی تھی کہ وہ حال سے بے حال ہو جاتی۔ میرے بابا میری امی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور میں ان دونوں کو دیکھ کر خود بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری امی کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ ہم نے ان کا بہت علاج کروایا، لیکن اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور ایک دن وہ ہمیں اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ وقت سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اور میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی۔ کچھ وقت تک تو میرے بابا گمسم تھے اور نڈال سے رہنے لگے تھے، اور ان کی طبیعت دن بدن گرنے لگی تھی، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور واپس اپنی جون میں لوٹے۔ انہوں نے واپس اپنی بھاگ دوڑ سنبھالی اور اپنے کام میں خود کو بے حد مصروف کر لیا۔ ان کے مصروف ہونے سے میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے بابا کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی وقت گزارنے لگے، اور میں گھر میں بالکل تنہا ہوتی چلی گئی۔ میری امی کا جانا مجھے اس دنیا میں تنہا کر گیا۔ میرا یہاں پر کوئی بھی دوست موجود نہیں تھا، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، ویسے ہی کوئی ہمارا رشتہ دار نہ تھا۔ میری امی ہی میرا سب کچھ تھی، وہ میرا دل خالی کر کے چلی گئی تھی۔ میرے بابا بھی بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، اور وہ بھی تنہائی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے شراب نوشی اختیار کر لی تھی، لیکن وہ اس چیز کو گھر میں نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا یہ شغل باہر ہی فرماتے تھے، اور نشہ بھی جب تک اتر نہیں جاتا تھا واپس لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ بعض وقت میں تنہا بیٹھ کر بہت روتی تھی اور سوچتی تھی کہ ہم لوگ یہاں ایک خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہاں آتے ہی سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں تو سارا پانسا ہی پلٹ گیا تھا، لیکن اب ان چیزوں میں ایک چیز ابھی تک ویسی ہی تھی کہ جیسے میرے بابا کام سے امی کے سامنے جلدی گھر لوٹ آیا کرتے تھے، آج بھی تھا۔ وہ ہر بار میری خاطر گھر جلدی آ جایا کرتے تھے، لیکن آج اتنا ٹائم بیت گیا تھا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ 2 بجے کے بعد گھر آئے، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 2 حبشی تھے جنہیں وہ اپنا دوست بتا رہے تھے، اور مجھے ان کی خاطر کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ آج سب کچھ عجیب عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ پہلے جیسے بابا اپنا نشہ باہر ہی اتار کر آتے تھے، آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ آج مکمل طور پر نشے میں تھے، تبھی تو وہ 2 غیر مردوں کو لے کر آج گھر آ گئے تھے۔ انہیں انہوں نے مجھے یہاں بھی بہت حفاظت سے رکھا تھا، لیکن آج ان کا گھر میں ہی 2 اجنبی مردوں کو لے آنا مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان لوگوں کی باتیں سنی تھی، مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کریں گے۔ میرے باپ نے جیسے ہی حبشیوں کو اشارہ کیا، وہ میری جانب بڑھنے لگے، اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں۔ وہ لوگ جیسے جیسے میری جانب قدم اٹھا رہے تھے، میں اپنے قدم پیچھے کی جانب لے رہی تھی۔ یکدم ان میں سے ایک حبشی آگے بڑھا، اور اس نے مجھے تیزی سے پکڑ لیا، اور سختی سے اس نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا۔ میرا باپ میری بولی لگا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ وہ باپ جو مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، اور آج وہ باپ میری قیمت لگا رہا تھا۔ میرے آنسو سیلاب کی مانند بہنے لگے۔ میں نے اپنے باپ کی جانب دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بابا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں نا، بھلا کوئی اپنے دل کے ٹکڑے کو ایسے کرتا ہے؟ میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ میری قیمت لگا رہے ہیں چند پیسوں کے عوض۔ انہوں نے میری بات سنی اور میری جانب لال انگارہ ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے نشے کی ضرورت ہے، اور نشہ کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں، اور تم ان کو ہمیشہ خوش کرتی رہنا، اور تم جاؤ یہاں سے۔ مجھے صرف پیسوں سے مطلب ہے۔ مجھے صرف تمہاری ماں سے محبت تھی، جس کے باعث میں نے تمہیں یہاں رکھا ہوا تھا۔ اب میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بابا اتنا کہہ کر دوسرے کمرے کی جانب جانے لگے، اور میں زور زور سے چلانے لگی۔ انہوں نے ایک دم میری طرف دیکھا اور نظر چلا کر کمرے سے دوسرے کمرے کی جانب چلے گئے، اور وہ حبشی مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ میں بہت زور زور سے چیخ رہی تھی، لیکن میری آواز سننے کا کوئی بھی روادار نہ تھا۔ وہ حبشی جیسے ہی مجھے فلیٹ سے لے کر نیچے اترے، وہاں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا، لیکن مجھے دور 2 پولیس والے سامنے کھڑے نظر آئے۔
میں انہیں دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی اور پکارنے لگی، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں پریشان ہوں، یہ لوگ مجھے کہیں لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ پولیس والے وہ پولیس والے فوراً سے میری جانب بڑھے اور ان دونوں حبشیوں سے مجھے چھڑانے لگے، اور ان لوگوں نے ان کو مار مار کر ان کا حشر کر دیا اور وہ وہاں سے بھگا دیا ان کو۔ وہ پولیس والے مجھے دیکھنے میں ہی بہت نیک لگ رہے تھے۔ ان دونوں فرشتہ صفت لوگوں نے میری مدد کی اور مجھے ان حبشیوں سے نجات دلائی۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور ان لوگوں نے میری بہت مدد کی۔ اس دن مجھے یقین آیا کہ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ وہ جیسے ہی میری مدد کے لیے آئے، میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ ان نیک لوگوں نے میری کیسے مدد کی اور میری جان بچائی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی، وہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں اس حد تک خوف کے زیر اثر تھی۔ ان دونوں پولیس والوں نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگے، آپ اپنے بابا کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گی؟ میں نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا اور کہا، نہیں، میں اپنے بابا کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرواؤں گی۔ وہ ابھی سخت نشے میں ہیں، جیسے ہی ان کا نشہ اترے گا وہ صحیح ہو جائیں گے۔ وہ ابھی نشے کی حالت میں ہیں، آہستہ آہستہ جیسے ہی ان کا نشہ اتر جائے گا اور مجھے پاگلوں کی طرح چاروں جانب تلاش کریں گے، وہ مجھ پر اپنی جان وارتے ہیں۔ انہوں نے میری بات کو اہمیت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ میں نے ان کی منت کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ لوگ آج ایک رات کے لیے کہیں پناہ دے دیں، میں یہ رات اپنے گھر میں نہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ حبشی دوبارہ نہ آ جائے۔ میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ ان لوگوں نے میری بات کو مقدم سمجھا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لوگوں نے مجھے ایک ایسی جگہ پر ٹھہرایا تھا جو پولیس کے ہی انڈر تھی۔ میں ساری رات بے سکون رہی تھی۔ میرے لیے ایک ایک پل بہت عذابناک لگ رہا تھا۔ میرے بابا صبح طلوع آفتاب ہوتے ہی مجھے گھر میں چاروں طرف ڈھونڈنے لگے، لیکن جب میں ان کو کہیں نہ ملی تو ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ رات کا آنے لگا اور وہ مجھے حبشیوں کے پاس لے گئے اور اسے دریافت کرنے گئے، میری بیٹی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار بھی ہے۔ وہ چلی گئی تھی۔ ہم لوگوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پولیس کی مدد لے لی۔ میرے بابا فوراً سے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچے تو میں انہیں سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور کندھے جھکے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پشیمان تھے۔ انہیں اپنی حرکت کا بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر چکے ہیں۔ ان کے تھکے ہوئے جھکے ہوئے کندھے اور نمی زدہ آنکھوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ اپنی حرکت پر پشیمان ہیں کہ میرے بابا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پولیس والوں سے بات کر سکیں، کیونکہ اتنا اندازہ تو انہیں بھی ہو رہا تھا کہ پولیس والے ان سے کیا کہیں گے۔ ان میں سے ایک پولیس والا میرے بابا کی جانب بڑھنے لگا اور پوچھا، کس سلسلے میں آئے ہو؟ انہوں نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا، میں اس کا باپ ہوں۔ اور وہ پولیس والا فوراً سے طیش میں آیا اور کہنے لگا، آپ کیسے بے حس باپ ہیں؟ آپ میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، آپ نے اپنی ہی بیٹی کا سودا کر دیا۔ آپ کا دل نہیں کانپا، آپ کو خوف نہیں آیا، جوان بیٹی کو حبشیوں کے حوالے کر دیا۔ میرے بابا کا سر شرمندگی سے اٹھ نہیں رہا تھا اور وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے بولے، میں نشے کی حالت میں تھا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں پلیز، اور میری بیٹی مجھے لوٹا دیں۔ پولیس والوں نے فوراً کہا کہ ہمیں آپ پر یقین نہیں ہے۔ اگر آپ نشے کے لیے پیسے آپ کو میسر نہ ہوں تو پھر اپنی بیٹی کو بیچ دیں گے۔ ہم آپ کو کسی بھی صورت آپ کی بیٹی کی کسٹڈی نہیں دے سکتے۔ ان کی بات سن کر میرے بابا ہاتھ جوڑنے لگے، لیکن اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں اسی وقت کھڑی ہوئی اور کہا، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اپنے بابا کے ساتھ۔ مجھے میرے بابا پر پورا یقین ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ نشے میں تھے۔ وہ پولیس والے مجھے سمجھاتے رہے کہ آپ نہیں جانتی، جو لوگوں کو نشے کی لت لگ جاتی ہے وہ اپنے گھر کی ساری چیزیں بیچتے ہیں، اور اگر انہیں نشہ میسر نہ ہو تو وہ اپنے گھر کی عورتوں تک کو بیچ دیتے ہیں۔ اب اس کا نشہ اتر گیا ہے، اگر رات کو اس نے پھر نشہ کیا تو پھر اس نے آپ کو اگر کسی کے ہاتھوں بیچ دیا تو روز روز ہم آپ کو بچانے تو نہیں آئیں گے نا۔ آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، یا ہمیں لکھ کر دے دیں کہ اب وہ نشہ نہیں کرے گا۔ ہم اس کی نشہ چھڑوانے میں اس کی مدد بھی کریں گے۔ ہم اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں گے جہاں پر اس کا نشہ خصوصاً چھڑوا دیا جائے۔
ورنہ آپ کا یوں اس کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اپنے باپ سے جتنی محبت کرتی تھی لیکن حقیقت بھی اتنی ہی تھی۔ وہ نشے کی حالت میں ایسا دوبارہ کر بھی سکتا تھا۔ پولیس والے صحیح بول رہے تھے، آج تو وہ فرشتہ بن کر میری مدد کو آئے تھے۔ اگر کبھی کوئی بھی میری مدد کو نہ پہنچتا اور میں درندوں کے ہاتھوں پامال ہو گئی ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا، یہ لوگ جیسا بول رہے ہیں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں میری خاطر؟ تب میرے بابا نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ شرمندہ تھے اور وہ خود بھی ڈرے ہوئے تھے۔ کہیں پھر سے وہ نشے کی حالت میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے باپ کی جانب بڑھ گئی اور ان کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر نیچے کر دیا۔ میں نے جیسے اپنے باپ کا مان بڑھا دیا تھا، وہ میری جانب تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گھر جب ان پولیس والوں نے دیکھا کہ میں خود جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے اجازت دے دی۔ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ وہ گھر آتے ہی مجھ سے معافیاں مانگنے لگے اور یہاں تک کہ وہ میرے پاؤں پکڑنے لگے اور میں نے خوش دلی سے انہیں معاف کر دیا۔ ان سے یہ انجانے میں غلطی ہو گئی تھی۔ میں اپنے بابا کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی ہر بیٹی کی طرح میں نے بڑا دل کر کے انہیں معاف کر دیا اور اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ادھر گئے تھے اور انہوں نے ہم سب کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا علاج کروایا، نشہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس طرح نشہ چھوڑنے سے ان کی صحت بالکل خراب ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا آرام سے، ان کی نشے کی لت ختم کر دی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ اب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، ہم اپنے وطن واپس جائیں گے۔ بابا نے میرا کہنا مان لیا اور ہم لوگ پاکستان واپس آ گئے تھے۔ یہاں آ کر میں بہت خوش تھی۔ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے، یہاں کی ہر چیز مجھے اپنی اپنی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے ادھر کرائے پر گھر لے لیا۔ میں آن لائن جاب کرتی تھی جس کی اچھی خاصی آمدنی مجھے مل رہی تھی اور ہمارا گزر سفر اچھے سے ہو جاتا تھا۔ اب ہم مستقل یہاں شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ میرے بابا میری شادی پاکستان میں ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اپنے بابا سے ایک شرط رکھ دی کہ میں اس صورت میں شادی کروں گی کہ آپ بھی دوسری شادی کریں گے، کیونکہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میری ماں کے جانے کے بعد آپ نے بہت مشکلیں اٹھائی ہیں اور میں اس طرح آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے بابا شروع میں تو اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے میری شادی اسفند سے کر دی۔ اسفند ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا۔ وہ بہت اچھا اور خوش شکل لڑکا تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح نکلا۔ میں اسفند کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن میں اپنے بابا کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ حالانکہ ہمارا گھر ان کے گھر کے قریب ہی تھا، میں دن میں 2-3 بار ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی، مگر پھر بھی میں جانتی ہوں ان کو تنہائی کا احساس ہر وقت ستاتا رہتا ہے۔ میں نے اسفند سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بابا کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے اس میں میری مدد کی تھی۔ اسفند کی ایک پھپھو تھی جو بیوہ تھی، وہ تقریباً میرے بابا کے ہی ہم عمر تھی۔ ہم نے ان کو بڑی مشکلوں سے راضی کیا اور سادگی سے نکاح کے لیے ان کو راضی کیا۔ شروع میں تو میرے بابا بہت ہچکچا رہے تھے، ان کو یہی ڈر تھا کہ دنیا کیا کہے گی کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اب باپ بھی شادی کر رہا ہے۔ لیکن ہم سب نے ان کو سمجھایا کہ آپ کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے اور پھپھو کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے، دونوں اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ دونوں شادی کر لیں۔ شادی کے بعد بابا اور ان کی وائف ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ بابا کی دوسری وائف نے سارے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ بابا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، ان کی میڈیسن کا، ان کے کھانے پینے کا، اور یہ سب دیکھ کر میں بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اور ان سب میں اپنے سسرالیوں کو بھی شکریہ ادا کیا کہ ان لوگوں نے اس معاملے میں میرا بہت ساتھ دیا تھا، ورنہ تو لڑکیوں کو ان کے سسرال کی طرف سے بہت طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ ان کے باپ نے اس عمر میں شادی کر لی، لیکن شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے میرا تعاون کیا۔ وہ پڑھے لکھے باشعور لوگ تھے، ان کو معلوم تھا کہ سنت ہے نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اور کسی بیوہ عورت سے نکاح کرنے اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ بس ہمارے معاشرے میں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ جب ان کے بچوں کی شادی کی عمر ہو وہ لوگ شادی کریں تو ان کو بہت ساری باتیں سننا پڑتی ہیں اور مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بچے تو شادی ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اگر ان کے سنگل پیرنٹ ہوں
تو وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ سب کی زندگی میں بہت سارے دکھ تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ یہ اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں بے حساب خوشیاں آتی ہیں، سکون اور آرام میسر ہوتا ہے، تو کبھی کبھار خوشیوں اور سکون ان کی زندگی سے روٹ کر چلی جاتی ہیں۔ مگر انسان کو دونوں صورتوں میں جینا ہوتا ہے۔ انسان زندگی سے منہ موڑ کر روٹ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ خوشیاں اور دکھ، پریشانیاں، آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ میں نے بھی اپنی ماں کے جانے کے بعد بہت مشکل وقت دیکھا تھا، اپنے بابا کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا اور نشے کی حالت میں دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگتی رہتی تھی اور میرے رب نے ہمیشہ میری مدد کی۔ میرے رب کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں ہمیشہ اس کی شکر گزار رہتی ہوں۔ جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کا ہر چھوٹی چھوٹی بڑی بات پر شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں تو ہمیں شکر کے اور زیادہ مواقع دیتا ہے وہ۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں اور ثابت قدم رہیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نوازش